عقیدہ امامت کے اوپر ایک اور وہ اس کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی. اس نے یہ کہا کہ تم لوگ ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہو. تو اس کا جواب مجھے ایک آتا تھا جو میں نے اس کو دیا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے مجھے واپس سے ایک ٹرک کوشچن میں پھنسا دیا. میں نے جواب یہ دیا تھا کہ کیونکہ امام علی نفس رسول ہیں، اس وجہ سے امامت کا جو منصب ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس کے بعد اس نے مجھ سے وہ مجھے پتا نہیں کہ وہ صحیح میں جاہل تھا یا وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے مجھ سے نفس کا مطلب پوچھا. نفس کا مطلب مجھے لگتا تھا کہ مجھے آتا ہے، لیکن مجھے جب اس نے گہرائی سے مجھ سے پوچھا کہ نفس ہوتا کیا ہے، تب وہاں پر میں پھنس گیا. اور مجھے خود آج تک مجھے اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ نفس لفظ کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے اور نفس ہوتا کیا ہے. یعنی کیا یہ روح کا حصہ ہے یا یہ روح سے کچھ الگ ہے؟ نفس ہوتا کیا ہے مجھے یہ جاننا ہے آپ سے. جی وہ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں شرط نہیں ہے کہ ہمیں جانے کہ نفس کیا ہے. جب قرآن مجید نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ ہماری جانوں کو، اب جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے، وہ اللہ کا ایک ایسا شریف اور ایک ایسا نورانی جو مخلوق ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے وہ کیا ہے، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہی مساوات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے کہ وانفسنا وانفسکم، ہمارے نفوس اور آپ کے نفوس. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان میں جو بھی فضائل ہیں، جو علم ہے، جو مراتب ہیں، جو عصمت ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تعلیف ابن ابی شیبہ الکوفی، چھاپ دار التاج، سنہ 1989 میں چھپی ہے کتاب. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 3000، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 369، حدیث نمبر 3293 میں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفد ابی صرح من الیمن، ابی صرح کا وفد یمن سے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُعْتُنَّ الزَّكَاةَ وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتَطِيعُنَّ. تمہیں میں دھمکی دیتا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگا، اور تمہیں طاعت کرنی ہوگی اور بات سننی ہوگی. أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا لِنَفْسِي، یہ کھنفسی ہے، لنفسی یہاں پہ لنفسی بن گیا ہے، ابھی ہم دکھائیں گے کہ یہ کھنفسی ہے. وَإِلَّا، میں آپ کے جنگ میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. یقاتل مقاتلتکم ویسبی ذراریکم، آپ کے جنگجوؤں کو وہ قتل کر دے گا اور آپ لوگوں کو وہ اسیر بنائے گا. اللہم انا او کنفسی، یہ اللہ، یا تو میں خود جاؤں گا آپ کے جنگ میں، یا وہ شخص جو بالکل میرے نفس جیسا ہے، کنفسی، وہ بالکل مجھ جیسا ہے. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے سید المسلمین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا. اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے اور کہا یا میں خود تمہارے جنگ میں آؤں گا، یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے، کنفسی، جی بالکل مجھ جیسا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے احادیث والآثار، کتاب المصنف الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء السادس، چھاپ دار التاج. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 374 میں یہ حدیث نمبر ہے 32137 میں. زید بن یثیع روایت کرتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، وہ باز آ جائیں گے یعنی کفار، یا میں ان کی جنگ کو ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. فَيَمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي، اور ان پر میرے امر کو وہ جاری کر دے گا. فَيَقْتُلُ الْمُقَاتِلَ، جنگجوؤں کو وہ قتل کر دے گا. وَيُسْبِي الذَّرِّيَّ، اور ذریہ کو ان سب کو وہ اسیر بنا دے گا. تو اس حدیث، یہ اسی حدیث کی
کی ہے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن ابی شیبہ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے شان میں۔ تو عزیزو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں حدیث دونوں کی سند صحیح ہے، ابھی وقت نہیں ہے میں صحت سند ثابت کروں، کبھی اور صحیح انشاءاللہ، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نفس جیسے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ہے، مجھے نہیں معلوم نفس کیا ہے ان کا نفس، ان کی روح کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، جو بھی ہے فرمایا کہ ان کی روح جو ہے وہ بالکل مجھ جیسا ہے۔ اب دیکھیں عصمت کس کی صفت ہے؟ جسم کی صفت نہیں ہوتی عصمت، روح کی صفت، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کن سے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی روح سے کرتے ہیں، یہ محبوبیت ان کی ہے، جسم کی بھی ہے، روح کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تقوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجاعت ہے، یہ سب ان کے روح کی صفات، روح کی صفات۔ جسم متصف نہیں ہوتی شجاعت سے، جسم متصف نہیں ہوتی علم سے، جسم متصف نہیں ہوتی عصمت سے، یہ کن سے متصف ہو، کون سی چیزیں جو ان صفات سے متصف ہوتی ہیں؟ روح کی، روح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو کے زور سے، بازو کے قوت سے انہوں نے شق القمر نہیں کیا ہے، چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، تو روح کی قوت سے، ٹھیک، یہ سب روح کی قوت ہے۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے کنفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی جیسے ہیں، عصمت میں، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، مردانگی میں، قرب الہی میں، اور معجزات کے صدور میں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، تو اس میں کیا بات؟ تو کہ وہ دلیل لے کے نا کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں سوائے اجماع کے، وہ ان کا اپنا اجماع ہے، ہم اجماع کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے جناب، خدا حافظ، اور خدا آپ کو عزت دے۔ خدا حافظ۔ کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا، انہوں نے یہ آیت پیش کی، تو امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، آپ نے اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ لیا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں، جس کی آپ نے تشریح یوں کی کہ اہل بیت کی قرات میں یہ آیت ایسے ہے، وَجَعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ اماما، کہ اے پروردگار ہمارے ہاں تو متقین میں سے امام قرار دے۔ تو میرے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن قرات میں ڈفرینس، میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرات میں ڈفرینس ہے، لائک اعراب آگے پیچھے ہو گئے، کسی نے کس طرح پڑھ لیا، کسی نے کس طرح پڑھ لیا، لیکن یہاں پر حروف کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ آج کا جو قرآن ہے اس میں یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، آپ نے جو روایت پیش کی اس میں حروف کا ڈفرینس تھا، سو میں یہ بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ قرات میں آیا حروف کا بھی ڈفرینس آ سکتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اور وہ جو روایت آپ نے پیش کی تھی، کائنڈلی اگر آپ ٹائم، جی کائنڈلی آپ اگر اس کے کچھ حوالہ جات پیش کر دیں، صرف ایک، کیونکہ میں طالب علم ہوں تو سیکھنا چاہ رہا ہوں بس اس حیثیت سے۔ اوکے اوکے، خدا آپ کو عزت دے۔ خدا آپ کو سلامتی دے۔ جی بالکل، قرآت کی تو دیکھیں عزیزو، جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جو مابین الدفتین ہے، اس کو اسی طرح پڑھو، اس کو اسی طرح پڑھو، مابین الدفتین یعنی 2 گتیوں کے درمیان، جو شرق عالم غرب عالم میں ہے، وہ قرآت کسی کی بھی ہو وہ حجت ہے۔ قرآت چاہے حفص عن عاصم کی ہو یا دوسرے جو قرآت ہیں عالم اسلام میں، یہ سب حجت ہیں۔ وہ بھی اس لیے حجت ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اسی طرح پڑھو، اسی طرح پڑھو۔ اب ان قرآت میں بہت اختلاف، آیات میں بہت اختلاف، بہت سارے قرآت میں قرآن مجید کی آیات کی تعداد، یعنی الفاظ کی نہیں، آیات کی تعداد 6200 سے زیادہ ہے، بعض قرآت میں 6100 ہے، 6000، ابھی میں اندازے کے طور پہ کہتا ہوں 200 کا تقریباً فرق آتا ہے بعض قرآت میں، آیات کے لحاظ سے، آیات کے عدد کے لحاظ سے، اور الفاظ میں تو الا ماشاء اللہ بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ۔ صرف حروف کی بات نہیں ہے، کلمات کی بات ہے، کلمات زیادہ کم یہ قرآت میں موجود ہیں۔ اب مولوی لوگ آپ کو نہیں بتاتے، آپ سے چھپاتے ہیں، تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہ قرآت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قرآت سب عثمان کے قرآن میں پیدا ہوئی، قرآت سب عثمان کے قرآن میں، یعنی اسی قرآن کو جب عثمان نے، یعنی سب باقی قرآن اس نے جلا دیا نا عثمان نے، آپ کو پتہ نہیں تھا قرآن کی تاریخ، جو صحابہ کے دوسرے قرآن تھے اس نے سب جلا دیا، لوگوں سے زبردستی چھین کے اس نے جلا دیے، اور اس نے اپنا قرآن جو ہے اس نے آفیشل جو تھا کہ یہ میرا قرآن ہے، وہ بھی تو ایک دوسرے اس کے 7 کاپیز بنا دیا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا، اور ایک مدینے میں اپنے پاس رکھا، اس میں بھی آپس میں اختلاف تھے
اس میں آپس میں ساتوں کو جو اسے بھیجا وہ ایک جیسے نہیں تھے، اختلاف تھے. اور وہ جو مختلف بلاد میں گئے تو اس کے قرات میں بھی بعد میں اختلاف پیدا شروع ہو گئے. اس میں الفاظ میں آگے کم زیادہ، اور اس کو پڑھنے میں، اور آیات کی عدد میں. ٹھیک ہے نا. اب لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے. بے وقوفو، یہ میں قرآن کے خلاف بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، قرآن کی تاریخ ہے کہ عثمان نے قرآن جلا دیے. عثمان نے جو 7 نسخے بنائے قرآن کے، ان کے آپس میں اختلاف تھے، اور قرآن انہی نسخوں میں بھی بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو قرآن ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے. اور ہمیں اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہمارے پاس قرآن ہے بھی نہیں، بس روایات ہیں کہ فلان آیت اس طرح ہے، فلان آیت اس طرح ہے. جیسے مخالفین کے پاس روایات ہیں نا، عبداللہ ابن مسعود یا ابی ابن کعب کہ فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فلان آیت اس طرح نہیں ہے، اس میں الفاظ کم ہو گئے ہیں. وہ ہمارے پاس روایات ہیں تو، لیکن ہمیں اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ابھی فی الحال. ہمیں وہی قرآن پڑھنا ہے جو 2 گتوں کے حکم ہی ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ظہور حجت علیہ السلام تک قرآن جو 2 گتوں کے درمیان ہے، یہ سب قرآن ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ سب اللہ کا، اس میں حجج کافی ہیں. لیکن وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، وہ ابھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ بعد میں انشاءاللہ جب پورا دین میں جو کمیاں ناقص صحابہ کی بدبختیوں کی وجہ سے، تابعین کی بدبختیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کو جب پورا دین ظاہر ہوگا، جدید دین، نیا دین، بالکل دین جس دین میں کوئی تحریف ہی نہیں، جس دین میں کوئی شک ہی نہیں، جہل نہیں، سب حق و حقیقت. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اہل بیت علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تو وہ قرآن ظاہر ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وَإِلَّا آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن قرآت جو ہے اس میں حروف صرف حرکات میں اختلاف ہے. نہیں بابا، بہت اختلاف، بہت زیادہ ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ مولویوں کو خود بھی نہیں پتا کیونکہ یہ کتاب نہیں پڑھتے. اور اس کے علاوہ اگر ان کو کسی کو پتہ بھی چل جائے نا، وہ اس کو جرأت نہیں ہوتی بات کرنے کی کیونکہ اگر وہ جرأت بات ظاہر کرے تو پھر وہ اس کو دبے لگتے ہیں، اس کو ٹپے لگتے ہیں کہ بھائی قرآن کے خلاف بات کرے، اس کے عجیب عقیدہ ہے. وہ بیچارہ پھر کوئی جرأت ہی نہیں کرتا کہ وہ آپ کے لیے قرآن کی تاریخ بتا دے. السلام علیکم جناب.